ہے، خوشخبری ہے۔ بشارت لفظ نہیں ہے، وہ چمڑے کو کہتے ہیں، بشارت ہے یعنی خوشخبری۔ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالی نے، تاکید در تاکید فائدہ قسم کا دیتی ہے، تو گویا رب کائنات اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ بہت سارے مقامات میں جنگ بدر، خیبر، قریظہ، نذیر، ہر ایک کے مقابلے میں علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ مواطن کثیرہ، توجہ، 80 مقام ہے یہ مواطن کثیرہ، اور یہ کس تفسیر میں ہے؟ تفسیر بحر المحیط میں ہے۔ 80 مقام ہے فی مواطن کثیرہ۔ اے بڑی اچھی عادت جی نال ہی لکھ لینا نا، یہ پھر فائدہ ہونا۔ اور خاص کر حنین کے دن، ایک بات یہ ہے کہ عطف الخاص علی العام ہے، علم معانی کی بات، یہ بات بھی میں دہرا دوں، یہ جو آپ علم ادب پڑھتے ہیں، نفخۃ العرب، یمن، مقامات، حماسہ، کتابیں پڑھتے ہیں نا جی، یہ سمجھو ایک صرف کی قسم ہے، صرف کی تشریح ہے، اور علم معانی، علم نحو کی ایک قسم ہے، عطف الخاص سے علی العام۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حنین ایک وادی کا نام ہے، یہ مکہ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے، وَيَوْمَ حُنَيْن۔ اور خاص کر حنین کے دن جب تعجب میں ڈالا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، یہ بدل ہے یوم حنین سے، جب تم کہنے لگے آج دن ہم مغلوب نہیں ہوں گے، بڑے ہیں، تم 12,000 تھے اور دشمن 4,000 تھے، سن لو، پھر نہیں بچایا اس کثرت نے تم سے کچھ بھی، کثرت پہ مد نظر نہیں، میری رحمت پہ مد نظر رکھا کرو۔ اور تنگ ہو گئی تم پہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے، پھر تم لوٹے پیٹھ دے کے۔ اب اللہ کی مدد کیسے آئی؟ تمہاری کثرت نے نہیں بچایا، پھر اتارا اللہ نے اپنی تسلی کو اپنے رسول پہ اور مومنین پہ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے لشکروں کو جن کو تم نے نہیں دیکھا، 8,000 فرشتے، بعض روایات میں 5,000، 16,000، اختلاف الاقوال، تو یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے 5,000 آئے، پھر 3 اور آ گئے، 8 بن گئے، پھر 8 اور آ گئے، 16,000 بن گئے۔ اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قتل ہو گئے، قیدی بن گئے، عورتیں اور بچے بھی قیدی ہو گئے۔ تو یہ سکینت علی رسولی، اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے، یہ ان 80 میں سے ایک مقام ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین کا بدلہ ہے۔ پھر شیعہ اور نیم شیعہ کو موقع نہ ملے، پھر اللہ نے رجوع کیا بعد اس کے جس پہ چاہا، جو مسلمان تھے اللہ نے معاف کر دیا۔ کسی کو موقع نہ ملے کہ اللہ صحابہ پہ ناراض ہے، کوئی ناراض نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، نہیں سوا اس کے مشرک نجس ہے، انہیں نجس کہا مبالغتاً، ورنہ نجس تو گندگی ہے نا، اور انہیں جو نجس کہا تو مانوی ان کے اندر گندگی ہے، یا نجس کا معنی ذو نجسن، ناپاکی والے، کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو وہ نجس ہوتا ہے، اور وہ ناپاکی نجس ہوتی ہے۔ مشرک پہ اللہ اتنا ناراض ہے کہ فرمایا انما المشرکون نجس، یہ گندگی ہے، جس طرح پیشاب وغیرہ گندگی، یہ گندگی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مشرک ہو، یقین ہے کہ شرک ہے،
اس سے ہاتھ بھی نہ لو، کیونکہ قرآن نے جو کہا انما المشرکون نجس، وہ نجس ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ آدمی ہاتھ لے سکتا ہے، یہ نجاست معنویہ مراد ہے۔ پس نہ وہ کریم آئے مسجد الحرام کے، مسجد الحرام کے۔ آناف کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بطور والی بننے کے وہ مسجد کے قریب بھی نہ آئیں، اب وہ کوئی ان کا وہاں تسلط نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام سے تو مشرک کو بالکل روکا جائے، آئے ہی نہیں، اور مسجدوں میں جا سکتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں مشرک جب پکی بات ہے کہ وہ مشرک ہے، نہ مسجد الحرام میں آ سکتا ہے نہ اور کسی میں، بس نہ وہ قریب جائے مسجد الحرام کے بعد اس سال کے۔ اس سال سے مراد سن 9 ہے، سن 9 ہجری ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے بھوک کا کہ مشرک کم ہوں گے، ہماری منڈیاں نہیں چلیں گی، فرما سن لو پس ان قریب غنی کرے گا تمہیں اللہ اپنے فضل سے اگر چاہا۔ رازق اللہ ہے یا مشرک ہے؟ رازق اللہ ہے یا تمہارے گاہک ہے؟ رازق اللہ ہے یا تمہاری منڈیاں اور کاروبار ہے؟ نہیں۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے لوگوں کے احوال کو۔ باپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کے مالی حالات کیا ہے، دوست کو پتہ ہے کہ کیا ہے، تو رب نہیں جانتا تمہارے مالی حالات کو، وہ جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ ایک، نہ دن آخرت کے ساتھ، اور نہ حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، جیسے مردار، ما اہل بہ لغیر اللہ وغیرہ۔ ولا یدینون دین الحق، اس کا ترجمہ آسان یہ ہے کہ وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، لکھ لینا، یاد کر لینا، دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور عربی میں معنی لا یعتقدون دین الاسلام، دین اسلام کا اعتقاد نہیں ہے ان کا۔ یدینون، ید یہ نون تھا، ید یہ نون، یضربون، دان یدینو کہتے نہیں ہو، کما تدینو تو دانو، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آپ سمجھ آئے؟ تو دین کو دین کیوں کہتے ہیں؟ دین کو دین اس لیے کہتے ہیں، دین نام ہے جزا کا، تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے بڑی جزا ملے گی۔ دین 3 چیزوں کا نام ہے، کل مشکاہ شریف والے پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو پڑھایا۔ عقائد حق کا، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ، 3 چیزوں کا نام ہے۔ بعض تھوڑے تشریح کر کے کہتے ہیں دین 5 چیزوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ چلو جی، ولا یدینون دین الحق، ان لوگوں سے جو دی گئے کتاب، مراد یہود و نصارہ ہیں، مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے اسی میں ہیں، ہندو بھی اسی میں ہیں، یہاں تک کہ دیں وہ ٹیکس ہاتھ سے ٹیکس دے، جزیہ دے، لیکن اس مقام پہ مشرکین عرب نہیں، ان کے لیے اسلام ہے یا پھر ان سے لڑائی ہے۔ سمجھی بات؟ اس میں وہ نہیں آتے، جزیہ ان سے نہیں لینا، ٹیکس نہیں لینا، اور جو جزیہ دیں، ٹیکس دیں، حالانکہ ذلیل ہونے والے ہوں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہنے لگے یہودی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، نصرانی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ وہ لا یدینون دین الحق تھے۔ دین حق یہ ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں منہ کی، کوئی دلیل نہیں اس پہ۔
اونا باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ ہے، مشابہت رکھتے ہیں ان لوگوں کی بات سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ یہ لفظ مشابہت ہوتا ہے، باب مفاعلہ کا مصدر ہے، مفاعلۃ، مشابہۃ، مفاعلۃ، مقاتلۃ، مجادلۃ، مناظرۃ، مکابرۃ۔ مشابہت رکھتے ہیں ان لوگوں کی بات سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ اللہ انہیں غارت کرے، ہلاک کرے، اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور میں نے حقدار ہیں کہ انہیں کہا جائے قاتلہم اللہ، مر گئے، کمر ٹوٹ گئی۔ انا یؤفکون، کیسے حق سے الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، پکڑ رکھا ہے انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو رب اللہ کے سوا، ان کی مانتے ہیں، نبیوں کی نہیں مانتے یہ یہود و نصارہ، اور مسیح بن مریم کو بھی معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا انہیں تورات اور انجیل میں، یہودیوں کو تورات میں، عیسائیوں کو انجیل میں، مگر تاکہ وہ عبادت کریں ایک معبود کی۔ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، پاک ہے وہ اس سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ارادہ کرتے ہیں کہ بجھا دیں، یہ تمثیل ہے، نور اللہ سے مراد توحید اللہ ہے۔ ارادہ کرتے ہیں بجھا دیں نور اللہ ہے، وحدانیتہ و دینہ، تفسیر جواہر القرآن میں ہے، اے توحید اللہ، اپنے منہوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال ڈال کے، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے، دین اسلام دے کے، تاکہ اسے غالب کرے تمام دینوں پہ، اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک، اس کا اظہار کرنا، غالب ہونا ناپسند سمجھے۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سارے علماء اور درویش جنہیں تم نے رب بنا رکھا ہے، البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، نظر و نیاز، منت منوتی، اور آج جس طرح تیجا، چوتھا، 10واں سالگرہ، برسیاں، اور روکتے ہیں لوگوں کو شبہات ڈال کے اللہ کے دین سے۔ اور وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ پس انہیں خوشخبری دے دیں، یہ بطور تحکم مذاق کے، دردناک عذاب کی۔ تھوڑا سا ترجمہ مشکل ہے، خیال کرنا۔ یوم یخما علیہا، یہ علیہا جو ہے نا جی، علیہا، یہ جار مجرور فاعل معلوم یسمى فاعل کے قائم مقام ہے۔ جس دن گرم کیا جائے گا ان مالوں پہ، فی نار جہنم، جہنم کی آگ کو تختیاں بنا کے، پھر داغ دیا جائے گا ان مالوں کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو، وہ سونا چاندی پھٹیاں بنا کے، تختیاں بنا کے لوہے کی۔ پھر جب داغ دیا جائے گا، کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم خزانہ جمع کیا تھا اپنے جانوں کے لیے، جس طرح لوگ جانوروں کو داغ دیتے ہیں، اس طرح داغ دیا جائے گا۔ کہا جائے گا پچک ہو جو تم خزانہ جمع کرتے رہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے اللہ کی کتاب میں، محرم، صفر، ربیع الاول، جی ذوالحج تک
جس دن سے اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، نہ زیادتی کی گئی نہ کمی کی گئی۔ تمہاری مرضی ہو تو 4 جو عزت والے مہینے آگے لے جاتے ہو، سال 16 مہینوں کا بناتے ہو ظالموں مشرکو۔ ہاں اس میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، اور کل میں نے کہا تھا بعض کہتے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے مضبوط۔ 4 مہینے معین ہیں، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پس تم نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پہ، کہ ان کی بھی حرمتی کرو، گناہ کے مرتکب ہو۔ جی جمہور فقہا یہ کہتے ہیں مفسرین، اب یہ مقاتلہ بالکفار ان مہینوں میں منسوخ ہو چکا ہے۔ وقاتل المشرکین کافہ، قتال کرو مشرکین سب سے، جس طرح وہ لڑائی کرتے ہیں تمہارے ساتھ، سارے، کافتن کافتن، یہ جناس الاشتقاق ہے۔ اور جان لو بے شک اللہ کی نصرت متقین کے ساتھ ہے، نہیں سوائے اس کی تاخیر کرنی کہ نہیں جی اب یہ مہینے آ گئے، ان میں لڑ لیتے ہیں، آگے عزت کر لیں گے۔ یہ زیادتی ہے کفر میں، اپنی طرف سے گڑا، پہلے بھی کافر ہو اور کرتوت کر رہے ہو، گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ حلال سمجھتے ہیں اس مہینے کو 1 سال، اور حرام کر دیتے 1 سال، جب مرضی آئی تو آگے لے گئے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، آج کو بدبخت کہ نہیں ابھی گرمیاں ہیں، ربیع الاول میں روزے رکھ لیں گے، وہ اس طرح کرتے تھے تاکہ پوری کریں گنتی وہ جو اللہ نے حرام کی ہے، پھر وہ حلال کریں جو اللہ نے حرام کی ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام۔ خوبصورت کیا گیا ان کے لیے ان کی بدعمالیوں کو، یعنی مہینوں میں حرمت، اس کو حلال کر دیا، اور جو حلال ہے ان مہینوں کو حرام کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی رہنمائی نہیں فرماتے ہیں قوم کافرین کی۔ سورت کا دوسرا حصہ دعویٰ کی مخالفت کرنے والے یعنی منافقین، ان پہ زجریں ہیں، مومنین کے لیے بشارت اور ترغیب الی القتال ہے۔ اے ایمان والو، کیا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تم اللہ کے راستے میں، اساکلتم تساکلتم تھا، باب تفاعل ہے، گر پڑتے ہو تم زمین کی طرف، کیا مطلب دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہو۔ کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں؟ پس نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلے عذاب دے گا اللہ تمہیں دردناک عذاب۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اور تبدیل کر دے گا ایک قوم کو جو بہتر ہوگی سوا تمہارے ہوگی۔ تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ جہاد نہیں کرو گے تو اللہ کی قوتوں میں کمی آ جائے گی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے نبی علیہ السلام کی مدد نہ کی پس تحقیق اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ یہ زجر ہے، سنو نا۔ اور ہجرت کا واقعہ آ گیا، اس میں ہجرت کا واقعہ ہے۔ اس دن میں نے فتح مکہ کہا تھا، بھائی نامرمان کو بتائے موضوع، گل نہ یاد رکھے کرو۔ اچھا کوئی تو دس چھوڑے نامرمان کہ فتح مکہ کسی نو موضوع دے اور کسی نو ہجرت دا موضوع دے۔ جب نکالا نبی علیہ السلام کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، آپ 2 میں سے دوسرے تھے۔ ادھر دیکھو، عدد کی باس میں 2 چیزیں، ایک حال درجہ بیان کرنا، ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے تیسرا، 2 میں سے دوسرا، 4 میں سے چوتھا، یہ حال ہوتا ہے۔ ایک تصییر ہوتی ہے کہ بڑا عدد چھوٹے کو بڑا بنا دے، ثالث و اثنین، 2 کو 3 کرنے والا، 2 کو سمجھے، تصییر کہتے ہیں ایک چھوٹا عدد بڑے کو نہیں، چھوٹا عدد بڑے کو نہیں، بڑا عدد چھوٹے کو بڑا بنا، ثالث اثنین، اے مسیرہما ثلاثہ،
کہ 2 کو اس نے کیا کر دیا؟ 3 کا. اس کو کہتے ہیں تسییر. ہدایت الناب کافی میں یہ بات. جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور، بعض لوگوں نے بنا رکھے حج پہ جاؤ تو غار حرا، غار ثور پہ جانا ضروری ہے ورنہ حج نہیں ہوتا. بجائے اوپر جانے کے اگر آدمی اتنی دیر طواف کر لے اور عبادت کر لے، ہاں جائے ٹائم ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں، لیکن وہ حج کے ارکان میں نہیں ہے. ادھر بورڈ لگے ہوئی ہیں، علماء سعودیہ کے فتاوے موجود ہیں کہ ادھر اوپر جانا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب ہے اتنی دیر طواف کر لو. سمجھ بات؟ اگر کوئی جاتا ہے ٹائم ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے، لیکن جانے کا فائدہ نہیں جتنا اتنی دیر میں آدمی طواف کر لے اور عمرہ کر لے. جب نکالا ان کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جو 2 میں سے دوسرے تھے میرے آقا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب فرمایا اپنے ساتھی کو سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت نص سے قطعی سے ثابت ہے. جب فرمایا اپنے یار کو، جبکہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا یا صاحب یہ سجن لا تحزن، غم نہ کر. صدیق اکبر کی گستاخیاں کرنے والے لعنتیوں، سسر کا کتنا احترام ہوتا ہے دل میں اگر انسان ہو. صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے کیا ہے؟ سسر. مقام ہے یا کہ نہیں؟ پھر داماد کے ساتھ کتنا پیار اور محبت. تو نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے کیا ہے؟ داماد ہے. داماد ہے نا، بیٹی دی ہے، کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. حضرت معاویہ کا رشتہ دیکھو، وہ خال المومنین ہے، مومنین کے خالو ہیں، تو نبی علیہ السلام کے پھر سالے ہوئی ہے نا. کتنا بڑا مقام ہے. عائشہ جیسی پاک دامن میری ماں، بکواس کرتے ہو. رضی اللہ تعالی عنہ. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب کہا اپنے ساتھی کو لا تحزن، غم نہ کر. غم ہوتا ہے غیر کے لیے، خوف ہوتا ہے اپنے لیے. صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا ڈر تھا. سبحان. تفسیر المعانی میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، صدیق اکبر ہجرت والی رات کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں. صدیق یہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر آگے چلتا ہوں غلام بن کے، پیچھے چلتا ہوں نگرانی کے لیے، آگے پیچھے چلتا ہوں دائیں بائیں تاکہ آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے. تو اس لیے کتنا بڑا مقام ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. نفقۃ العرب میں آپ نے پڑھا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی، معیہ کو پہلے لائے. بڑی پیاری کلام ہے ان کی بھی، لیکن آپ کی کلام اس سے بھی بڑی ہے کہ ان اللہ معنا، پہلے اللہ لائے ہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. مندیالوی صاحب ایک دم مجھے سنا رہے تھے کہ یار یہ خطیب آج کل جاہل خطیب بنے ہوئی ہیں. ایک خطیب میری مسجد میں نے بلایا تو میں نے تو سمجھا کوئی علم والا ہوگا، تو کہہ رہا تھا معنا ضرب ضربا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے اتارا اپنی تسلی کو عام پہ. توجہ کرنا عبد الرحمن غلام. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس مقام پہ لکھتے ہیں یہ عام تسلی نہیں تھی، وہ تو ہر وقت صحابہ کرام کی تھی، نبی علیہ السلام پہ تھی اللہ کی. یہ خاص تسلی ہے غلبے کی، ایک بڑی کام کی بات ہے. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ عام تسلی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت صحابہ کرام مطمئن رہتے تھے، یہ خاص تسلی ہے غلبے کی. پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی کو آپ پہ، اور تائید کی، مدد کی آپ کی غار میں یا جنگ بدر میں لشکروں کے ساتھ جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور بنا دیا ان لوگوں کا کلمہ جنہوں نے کفر کیا نیچے کلمہ شرک. باقی اسمیت الجملہ اللہ کا کلمہ توحید وہ ہمیشہ بلند رہنے والا ہے. یہ اسمیت الجملہ ہے. زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں دوام نہیں ہے. اسمیت الجملہ میں دوام ہوتا ہے. اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہے توحید. واللہ عزیز الحکیم، اللہ پاک غالب حکمت والا ہے. نکلو تم ہلکے ہو کے، اسلحہ کوئی نہیں، نکلو
بوجھل ہو کے، اسلحہ زیادہ ہو، نکلنا ہے اور جہاد کرو تم مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے دین میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم جانتے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، انشاءاللہ یہاں سے تھوڑی میں بات سنایا کرتا ہوں۔ تو اس کتنے رکوع ہو گئے جی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، اللہم ارزقنا فہم النبیین وحفظ المرسلین۔ انت الہ عالم ونحن عباد جاہلون۔ اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم اہلکہم، اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم فرق جمعہم، اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم اہلکہم اہلاکا شدیدا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من الاعداء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بسم اللہ الحالق الاکبر حرزا مما خاف دائما، لا قدرت للمحلوق مع الخالق، کاف عین صاد قامی من سین کاف، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وقد خاب من حمل الظلم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم انزل علینا ماء مبارکا، اللہم انزل علینا ماء مبارکا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا برحمتک۔